بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج الحمدللہ ہماری یہ آخری نشست ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے سلسلے کا، جو یہ مبارک سلسلہ جاری تھا، خاتمہ ہے، آخری نشست ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال کا تذکرہ گزرا ہے، پھر تکفین، تدفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس میں قمیض اور عمامہ نہیں تھا۔ کفن پہنانے کے بعد آپ کے تخت کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا۔ لوگوں نے جماعتوں کی شکل میں ہو کر الگ الگ نماز جنازہ ادا کی، کسی نے امامت نہیں کی۔ لوگ آتے، آپ پر دعا کرتے، درود شریف پڑھتے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، پھر بنو ہاشم، پھر مہاجرین، پھر انصار۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے آپ کو حجرہ عائشہ میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی، جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزار ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو حجرہ عائشہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر یہی تھا، تو یہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی 9 بیویاں باحیات تھیں: حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جاش، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، اور ان میں حضرت عائشہ کے علاوہ سب وہ تھیں جو پہلے شوہر والی تھی، کچھ مطلقہ اور کچھ بیوہ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعزاز تھا کہ آپ کنواری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ اولاد میں آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ قاسم، انہی کے نام سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم۔ ان کی ولادت نبوت سے پہلی ہوئی تھی اور 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ تھے۔ ان کے 2 لقب بھی تھے، طیب، طاہر۔ طیب، طاہر۔ ان کی ولادت نبوت کے بعد ہوئی تھی، اور پھر تیسرے بیٹے ابراہیم، ان کی ولادت مدینہ میں ہجرت کے 8ویں سال میں اور وفات 10ویں سال میں ہوئی۔ تقریباً 2 سال کی عمر انہوں نے بھی پائی۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور ان تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں: زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم۔ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کی وفات حضرت غزوہ بدر کے موقع پہ رمضان 2 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات شعبان میں ہوئی۔ دونوں کا نکاح یک بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان سے ہوا تھا۔ اور حضرت فاطمہ یہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی، سوائے فاطمہ کے۔ اور تمام اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آئی۔ ایک دن حضرت عائشہ فرمانے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جتنا فاطمہ کو جلدی روتا اور ہنستا دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فاطمہ سے سرگوشی کی تو رونے لگ گئی، تو اسی وقت لمحے اللہ کے نبی نے پھر سرگوشی کی تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے فاطمہ سے پوچھا کیا کہا ابا نے؟ کا راز ہے، کیسے بتاؤں؟ کان میں بات کی ہے، سرگوشی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا ابا نے کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ کہنے لگی کہ ابا نے یہ کہا تھا، کیونکہ اب تو چلے گئے، اب بتا دو۔ تو بتایا فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب میں روئی تھی تو ابا نے کہا کہ شاید پھر تمہاری اس رمضان کے بعد میری ملاقات نہ ہو، تو میں رونے لگ گئی۔ لیکن پھر ابا نے کہا کہ میرے گھر میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ تم ہی ہوگی، یعنی تمہاری وفات ہوگی۔ تو میں ہنسنے لگ گئی، ملاقات ہو جائے گی۔
تو یہ میرے ہنسنے اور رونے کی وجہ تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی اہلیہ تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹی ہیں جن کی وفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوئی۔ آپ باحیات تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، شمائل، ان اخلاق اور شمائل پر میں نے پچھلے 2017 میں ایک تفصیلی بیان رمضان کے اندر کی ہے، اور اس کتاب بھی تقریباً وہ چھپ کے آئی ہے۔ اس کا نام ہے حسین زندگی کا آئینہ۔ حسین زندگی کا آئینہ۔ میری چاہت یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ اور جتنی بھی خواتین، مرد حضرات، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت سنی ہے، اگر ساتھ ساتھ یہ اخلاق اور شمائل کے متعلق جو ہمارے دروس ہیں اور اس کتاب کی شکل میں موجود ہیں، حسین زندگی کا آئینہ، اگر یہ بھی مطالعہ ہو جائے، سبحان اللہ، تو سیرت کا مطالعہ دوبالا ہو جائے گا، اور سیرت کا تذکرہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شکل میں، ایک آئینے کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ یہاں تو ہم اختصار سے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حسین زندگی کا آئینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ازواج سے تعلق، پڑوسیوں سے تعلق، ماتحتوں سے تعلق، امیروں سے تعلق، غریبوں سے تعلق، بیماروں سے آپ کا برتاؤ، غریبوں سے آپ کا برتاؤ، خوشحال لوگوں سے آپ کا رویہ، یہ پوری ایک زندگی اخلاق کی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ تقریباً 27-28 دروس ہیں، اور وہ حسین زندگی کی شکل میں، حسین زندگی کا آئینہ، وہ مرتب بھی ہیں۔ کچھ بچیاں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمروں میں، زندگی میں، صلاحیتیں میں برکت دے، وہ اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر رہی ہیں۔ تو وہ اگر آپ حضرات کی خدمت میں وہ چیز بھی اگر آپ کے پاس آ جائے اور اس کا مطالعہ بھی ہو جائے، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی جہاں اس سیرت کا تذکرہ ہو اور یہ انہیں سنایا جائے، تو ساتھ ساتھ وہ پہلو بھی سیرت کا اگر انہیں پڑھا دیا جائے اور گھر میں اگر اس کا درس ہو جائے، تو اللہ کی ذات سے انشاءاللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی کا خوبصورت اسوہ، خوبصورت آئینہ اور خوبصورت زندگی کی تصویر انشاءاللہ ہمارے بچے بچیوں کے سامنے، خود ہمارے سامنے انشاءاللہ سامنے رہے گی۔ تو اخلاق اور شمائل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے، اس کا مظاہرہ سب سے زیادہ رمضان میں ہوتا تھا۔ آپ کا پیکر، آپ حسن کے پیکر تھے، اور آپ کے حسن اخلاق بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ نے آپ کا ظاہر بھی بہت حسین بنایا تھا، لیکن آپ کے اندر سے نکلنے والے اخلاق وہ بھی بہت ہی بڑھیا تھے، وہ بھی بہت بڑھیا تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق والا بہت پسندیدہ تھا۔ فرمایا کرتے تھے احبکم الیہ احسنکم خلقا، تم میں میرے سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، سب سے پیارا میرا وہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم میں میرا سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق بڑھیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں تھی، انتہائی ملائم آپ کے ہاتھ تھے۔ روئی بھی کیا چیز ہوگی، ملائم تھے آپ کے ہاتھ، اور آپ کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہ تھی۔ آپ کے پسینے سے اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی معاشرت میں سب سے بہتر تھی معاشرت، لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا، سبحان اللہ، چھوٹا بڑا بوڑھا، جو جتنا زیادہ آپ کے قریب ہوتا اس کی دل میں آپ کی کشش بڑھ جاتی، آپ کی محبت بڑھ جاتی، آپ کی محبت بڑھ جاتی۔ آپ کی معاشرت ایسی تھی، سبحان اللہ۔ تو آپ کی معاشرت سب سے بہتر تھی، آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا، نہ اس کے لیے انتقام لیتے، لیکن جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا، اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا، شعائر اسلام کے خلاف کوئی بات آتی، معاملہ دین اور اسلام کا ہوتا، اس وقت آپ کے جلال کے آگے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی۔ پھر آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی۔
یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع تھے۔ سبحان اللہ، بچہ روک لیتا تو رک جاتے، بوڑھیا روک لیتی تو رک جاتے۔ آپ انتہائی متواضع تھے، گھر والوں کی ضروریات خود پوری کرتے، کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ آپ سب سے زیادہ حیادار تھے، انتہائی درجے کی حیا اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے۔ ہر امت کا کوئی نمایاں خلق ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے۔ ہر امت کا کوئی نمایاں خلق ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے نمایاں خلق اخلاق ہے، حیا ہے۔ میری امت کا سب سے نمایاں خلق حیا ہے، حیا۔ آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ آپ کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھایا کرتے تھے۔ میٹھی چیز، شہد، کدو، حلوہ آپ پسند فرماتے تھے۔ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے گزر جاتے لیکن آپ کے کسی گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ ہدیہ قبول کر لیتے لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ہدیہ قبول کر لیتے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جوتا ٹانگ لیتے، سی لیا کرتے تھے جوتے، کپڑے میں پیوند لگا لیتے، مریض کی عیادت کرتے، کوئی شخص دعوت دیتا، خواہ امیر ہوتا یا غریب، آپ اس کی دعوت قبول فرما لیتے۔ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی۔ معاشرت دیکھیے، زندگی کی تصویر دیکھیے۔ میں عرض کروں اس کی پوری تفصیل تقریباً 26-27 دروس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کرے وہ آپ کی نظروں سے گزرے، بہت اس میں لطف آئے گا، اور بڑی خوبصورت زندگی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر چمڑے کا تھا، اس میں پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ آپ کے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت کم تھا۔ اللہ نے پورے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آپ نے انہیں قبول نہیں فرمایا اور آخرت کو ترجیح دی۔ آپ کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، غور و فکر میں رہتے۔ آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، مسکراتے تھے، کھل کھلا کے بہت کم ملتے۔ آپ کا ہنسنا تبسم کی شکل میں تھا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ خوش طبعی کرتے تھے، انس پیدا کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس خوش طبعی کے اندر نہ تو کسی کی عزت نفس مجروح فرماتے اور نہ ہی کوئی جھوٹ کا پہلو آتا۔ تبسم بھی فرماتے، خوش طبعی بھی فرماتے، لیکن اس میں بھی سچائی ہوتی، حق بات ہوتی، حق بات ہوتی۔ نہ تو کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی اور نہ ہی غلط بیانی سے کام لیتے، حق سچ کی بات فرماتے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ، آپ اپنے ساتھیوں کی تالیف قلب فرمایا کرتے تھے، دل جوئی کیا کرتے تھے، دل جوئی کیا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کے سردار کی تکریم کرتے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ آپ کا برتاؤ اس کی حیثیت سے فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی سردار آیا تو اسے عزت ملتی تھی، اسے احترام ملتا تھا، اور اس کے قبیلے کے اندر جو اس کی شان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رعایت رکھتے تھے، اور پھر آپ انہی کو ان کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیتے تھے۔ یہ بھی ایک تعریف قلب کی شکل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حریر دیبا کو بھی اپنے دست مبارک سے زیادہ ملائم نہیں پایا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کو ملائم پایا۔ ریشم کی نرمی بھی کیا ہوگی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نرمی اور ملائم پنا پایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا۔ میں نے کام کیا تو یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا۔
کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اسے کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بھائی میرے عزیزوں اور میری امت کی مقدس ماں بہنوں، وہ زندگی بھی ضرور آپ کے سامنے سے گزرے. میں نے عرض کیا نا، حسین زندگی کا آئینہ، حسین زندگی کا آئینہ. یہ اخلاق کا پہلو جو میں نے تقریباً میں عرض کیا نا کہ تفصیل سے پیش کیا ہے سیرت کے اس حصے کے ساتھ، وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ضرور گزرنا چاہیے، وہ بھی آپ کے مطالعے میں آنا چاہیے. بلکہ ہماری چاہت ہے کہ بچے بچیوں کے سامنے جب اس سیرت کا تذکرہ چلے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ سنایا جائے تو وہ اخلاقی پہلو بھی اپنے بچیوں کے سامنے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، وہ پہلو بھی ضرور اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ آنا چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت، مسجد نبوی، قبر نبوی کی زیارت تقرب الیہ کے اللہ کے قرب کے کاموں میں سے ہے. اس پر صدر اول سے آج تک ہر زمانے میں جمہور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی سوائے دو چند بڑے بزرگوں کے. باقی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کی زیارت اور قبر نبوی کی زیارت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس میں نے عرض کیا سوائے دو چند بزرگوں کے باقی تمام حضرات کا اس پہ اتفاق ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ یہود پہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. زیارت سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ آپ خود اللہ کے نبی بقیع کے اندر زیارت کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے جایا کرتے تھے. زیارت سے منع نہیں فرمایا. ہاں، ان قبروں کو عبادت گاہ بنانا، ان سے حاجت مانگنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا یا ان کا طواف کرنا، ظاہر ہے یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں صرف اللہ کی ذات اس کے مستحق ہے. اگر محض زیارت قبر کا مطلب اسے عبادت گاہ بنا لینا ہوتا تو ظاہر ہے اس کا تقاضا تو پھر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری بقیع کو عبادت گاہ بنا لیتے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے. تو زیارت کا مطلب عبادت گاہ بنانا نہیں جو حدیث سے روکا گیا ہے. زیارت اور چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بقیع میں زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے کوئی وقت مخصوص نہ کر لو، جیسے کہ میلوں کا وقت متعین ہوتا ہے، سالانہ، ماہانہ عرس ہوتا ہے، میلے ہوتے ہیں. اس سے منع فرمایا. حضرت منذری اور دیگر علماء حدیث نے اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کے ساتھ شور و شغب، لہو و لعب اور دیگر ایسے مظاہر زینت سے منع فرمایا کہ میری قبر کے سامنے شور و شغب نہ ہو، لہو و لعب نہ ہو. اور جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے جہلا بزرگوں کی قبروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اللہ والوں کی قبروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ نہیں تھی کہ دوسروں کو تو اپنی قبر کی زیارت سے منع کر دیں اور خود روزانہ زیارت قبور کے لیے بقیع تشریف لے جایا کریں. ایسا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. قبر نبوی کی زیارت کے آداب ہیں جسے اللہ نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری کی تو پہلے آپ مسجد نبوی کی زیارت کا عزم کریں، ارادہ کریں، پھر اس کے ساتھ قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں، پھر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، صاف ستھرا کپڑے پہنیں، اپنے دل میں مدینہ کی عظمت اور جو شرف اور جو اللہ نے اسے مقام بخشا ہے اس کا استحضار، اس کا دھیان کریں، بلکہ وہ فضائل پڑھ کے جائیں، وہ فضائل پڑھ کے جائیں. مدینہ کے فضائل، مدینہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی، شرف بتایا، وہ آپ کے دل و دماغ میں ہو.
اور آپ سوچیں کہ آپ اس خطہ مبارک میں تشریف لے کے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی کے لیے جس کا انتخاب فرمایا. جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے روضہ مبارک کا ارادہ کریں. قبر اور ممبر کے درمیان 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں. اس کے بعد جب آپ قبر مبارک سے قریب ہوں تو وہاں کھڑکیوں سے چمٹے نہیں، جالیوں سے چمٹے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قبر سے ذرا دور کھڑے ہو کر اور جہاں جالیوں پر سوراخیں بنی ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہات یعنی آپ کے چہرے کے سامنے والی جگہ ہیں، وہاں کھڑے ہوں. نظریں نیچے جھکا لیں، ہیبت میں، تعظیم میں نظریں جھکا لیں. پست آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. ہزارہا درود السلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے. اے اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو، جیسے اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے، اس طرح آپ پر درود السلام ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے اس انداز سے سلام کیا جائے. پھر قبلے کی طرف رخ کیجئے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے. پھر دعا کیجئے اللہ سے. دعا ایک مناجات ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ رب العزت سے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں، خوب مانگیں کہ اے اللہ یہ حاضری یہ قبول فرما لے، یہ حاضری قبول فرما لے. اور وہ دعا اس انداز سے کرے کہ اے اللہ تو نے فرمایا ہے نا، اور تیرے ہی ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کو مفہوم ذہن میں رکھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ جیسے ہم زندگی میں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی خطائیں لے کے آتے اور اللہ سے معافی کی دعا کرتے، اور اللہ کے نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے. اے اللہ اب ہم روضہ رسول پہ آئے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آئے، اسی امید کے ساتھ ہیں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے رسول کو اپنا سفارشی بنا کر حاضر ہوا ہوں. اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، جس طرح اس کی مغفرت کر اس شخص کی مغفرت کر دیتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو اپنا سفارشی بناتا، پھر اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے، اپنے بھائیوں اور عام مسلمانوں کے لیے اور سارے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، دعا کریں. تو اس انداز سے دعاؤں کا اہتمام ہو. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ آپ کو یہ سعادت دے تو ہمیں نہ بھولیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جب بھی آپ کو اللہ یہ سعادت بخشے تو اس موقع پہ اللہ کرے یہ چیزیں ہدایات سامنے آپ کے آئیں اور یہ باتیں آپ کے کو یاد رہیں، اور اللہ کرے ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں. تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے تذکرے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل آپ کو ہمیں سبھی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہو، حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔ تو میری عزیزوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، حاصل اس سیرت کا تذکرے کا یہی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی عظمت دلوں میں بیٹھے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، فرما برداری آسان ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی نمونہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کے۔ تو یہ مقصد ہے، اللہ کرے یہ مقصد اور یہ ثمرہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، 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 اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک، اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک، اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندك، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے صدقے، اے اللہ ہم سبھی کی کامل بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، کامل اتباع نصیب فرما دے، آپ کی سنتوں کو اے اللہ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں اے اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آپ کی مبارک سیرت کے لیے اے اللہ اس کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہماری زندگیاں اور ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل، ہمارے بچے بچیوں کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں میں کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شائع نشان کون ہے جو آپ کا تذکرہ کر سکے؟ اے اللہ اپنے فضل سے سبھی کو معاف فرما کر اس مبارک تذکرے کے مبارک ثمرات سارے مجمع کو اور سارے لوگوں کو، اور جن ساتھیوں نے اس سلسلے میں محنت کی ہے، تعاون کیا ہے اور اس کے پیغام کو عام کرنے میں اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں صرف کی ہیں، اے اللہ سبھی کے لیے یہ کامل بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر میں پانی پینے کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق اور آپ کی زندگی کا جو درد اور جو دکھ تھا کہ ساری دنیا میں دین عام ہو جائے، اللہ کے نبی کا پیغام ساری دنیا کا اندر اے اللہ اس کی اشاعت ہو جائے، اللہ اس کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے۔ اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں اور نبی کے پیغام کو عام کرنے کی جتنی صورتیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو اس خدمت میں لگے ہیں ان کی عمروں میں اور زندگیوں میں اور صلاحیتوں میں اے اللہ اپنے فضل سے ان میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں انہیں آباد فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں انہیں آباد فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تحت جو ملک میں اور بیرون ملک میں جتنے زندگی کے شعبوں میں یہ ادارہ کام کر رہا، اے اللہ قیامت تک ان کاموں کو جاری اور ساری فرما دے۔ اے اللہ ہمیشہ اس ادارے کو اہل لوگ،
مخلص لوگ عطا فرما، اور جو کام کر رہے ان کے اہلیت میں، اخلاص میں خوب ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تحت جتنے بھی شعبے ہیں، تعلیمی، تربیتی، رفاعی، اے اللہ اس میں جتنے ساتھی معاون ہیں اور اپنی صلاحیتیں لگا رہے اور اپنے اوقات لگا رہے اور اپنے وسائل صرف کر رہے اور دعاؤں کے ذریعے شریک ہیں، محبتوں کے ذریعے شریک ہیں، اے اللہ ان سارے کاموں کو ان سبھی کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان سارے کاموں کو امت میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا، امت کی فلاح کا ذریعہ بنا، امت کی تعمیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ امت کی نئی نسل کی تربیت کا، تعلیم کا انہیں ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، ہر قسم کے حاسدوں سے، شریروں سے، بدگمانی کرنے والوں کے شر سے، برا چاہنے والوں کے شر سے اس ادارے کو اور اس ادارے کے متعلقین کو اور جتنے خدمت کرنے والے ہیں اور جتنے شعبے ہیں اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی مدد اور نصرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان سارے کاموں کو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جتنی کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اے اللہ اپنے نظر کرم سے، اپنے نظر رحمت سے معافی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ معافی کا معاملہ فرما اور قبولیت والی زندگی اور قبولیت والے کام اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم